السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک سوال آیا تھا کہ قاری صاحب کوئی رکاوٹ کے جادو کے بارے میں حل بھی بتا دیں۔ سب سے پہلے اس حل سے پہلے لوگ کہتے ہیں جی استخارہ کر کے بتا دیں کہ ہمارے اوپر کیا مسئلہ ہے، یا حساب کر کے بتا دیں۔ میں ایک چھوٹی سی بات اپنی ان ماؤں بہنوں کو، ان بھائیوں کو بتاتا چلوں جو حساب کے معاملے میں کانشیس ہوتے ہیں، یا اپنا استخارہ کروانے کے معاملے میں۔ استخارے کا یہ مطلب نہیں ہوتا، استخارہ تو میرے بھائی اللہ سے خیر طلب کی جاتی ہے۔ جیسے آپ نے کوئی بزنس شروع کرنا ہے، آپ نے کوئی کاروبار کرنا ہے، آپ نے کوئی ڈیسیژن لینا ہے، اس کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھلایا ہے کہ 2 نفل پڑھو، اور جس بندے کا کام ہے وہ خود نفل پڑھے، کسی سے نہیں کروایا جاتا۔ یہ سمجھ لو غیر مسنون عمل ہے۔ اللہ کے نبی نے یہی طریقہ بتلایا صحابہ کو کہ اپنا استخارہ خود کریں۔ آسان طریقہ ہے، 2 نفل پڑھیں، نیت کریں، اور سلام پھیرنے کے بعد دل میں ہی کرنی ہے، زبان سے نہیں کرنی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے استخارے کی دعا 1 دفعہ پڑھ لینی ہے۔ جہاں پہ حاضہ امر آتا ہے وہاں پہ دل میں نیت کریں کہ اللہ جی میں فلاں جگہ پہ اپنے بچے کی شادی کرنا چاہتا ہوں، بچی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، یا فلاں بزنس کرنا چاہتا ہوں، فلاں چیز خریدنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جسٹ یہ نیت کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے بات کرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد دعا 1 دفعہ پڑھ کے، جہاں پہ حاضہ امر 2 دفعہ آتا ہے اس دعا کے اندر، آپ نے 2 دفعہ یہ نیت کر لینی ہے۔ اب ہونا کیا ہے، اس کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں جی سونا بڑا ضروری ہوتا ہے، اس کے بعد یہ کرنا بڑا ضروری ہے، جی ہاں جی پھر ہی پتہ چلے گا سوئیں گے تو۔ میرے بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے حتیٰ کہ ڈیسیژن لینا ہے اس سے 10 منٹ پہلے بھی استخارہ کر لیں۔ اگر آپ کی فیور میں یہ کام ہوگا فائدہ مند، کیونکہ اب معاملہ آپ نے اللہ کے پاس بھیج دیا اپنا، آپ کا وہ کام ہو جائے گا اگر اس میں آپ کا فائدہ ہوا۔ اگر آپ کا اس میں نقصان ہوگا تو اللہ ایسی کوئی نہ کوئی رکاوٹ بیچ میں ڈالیں گے کہ آپ کا کام رک جائے گا۔ یہ ہوتا ہے استخارہ۔ اب بقایا بات رہ گئی حساب کتاب کروانے کی۔ بھائی اس کام سے بچ جائیں۔ جن لوگوں کے پاس موکل ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، یا نمبروں والا کام، یہ سائچے نکالتے ہیں، فالے نکالتے ہیں، جس کو اسلام نے سختی سے حرام کیا ہے، سختی سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کے پاس مت جاؤ، اگر تم جاؤ گے تو 40 دن کی عبادت نہیں قبول ہوگی، اور جا کے ایسے لوگوں سے اپنی بات کی تصدیق کرواؤ گے تو تمہارا میری شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاملے میں وعید بھی سن لیں، اور اس کے بعد اگلا کام کرنا کیا ہے۔ یہاں سے خوابوں کے ذریعے اللہ تعالی ہماری رہنمائی کر دیتے ہیں، علامات سے پتہ چلتا ہے یہ جادو کس قسم کا ہے۔ اب جیسے بندش کے جادو کے بارے میں سوال آیا کہ بندش کا جادو ہے، اب اس کی علامت ایک اکثر جو مریضوں کو خواب آتا ہے اس میں وہ اپنے آپ کو بند گلیوں میں پاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، پیپر حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پیپر آتا بھی ہے لیکن حل نہیں کیا جا رہا ہوتا ان سے، وہ حل ہی نہیں ہوتا ان سے، یا ان کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، وہ ڈھونڈنے کی لاکھ کوشش کرتے ہیں لیکن ملتی نہیں ہے، یا رستہ بڑا آسان ہوتا ہے، سامنے منزل نظر آ رہی ہوتی لیکن وہاں پہ پہنچا نہیں جا رہا ہوتا، ٹھیک ہے، یا کسی بھول بھلیوں کے اندر گم ہو جاتا ہے بندہ۔ یعنی کہ یہ خواب ملتے جلتے ہوتے ہیں، یہ بندش کے جادو کے ہوتے ہیں۔ تو ان کا علاج بعض اوقات اسی طرح بنتے بنتے کام رک جاتا ہے، اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات کو اور سمجھ لیں، جادو کا اثر بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، جادو ختم بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی جادوگر اتنا طاقتور نہیں ہے کہ آپ کے اوپر، اللہ قرآن میں یہ بات بھی فرماتے ہیں وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر جہاں سے مرضی آ جائے یہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب جادو کا جتنا بھی اثر ہوا ہے یہ اللہ کے اذن سے ہوا ہے۔ اب ہم نے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس کیا دیا ہے، ہمیں کیا سکھلایا ہے کہ ہم نے اپنے معاملات اللہ کی طرف رجوع کرنے ہیں، اللہ سے استغفار کرنی ہے، اللہ سے توبہ کرنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، اور اللہ کے قرآن کی وہی آیات تلاوت کرنی ہے جن سے یہ جادو ختم ہوتا ہے۔ یہ آسان سا طریقہ ہے۔ انشاءاللہ جب اللہ کی طرف ہم رجوع کریں گے، اس جادو کو اتنی طاقتور، آپ نے نہیں کہنا کہ جادو بڑا طاقتور ہے جی، جادو کی وجہ سے ایسے ہو گیا، اور پھر جب آپ یہ چیزیں جادو کی طرف ٹیگ کرنی شروع کرتے ہیں تو جادو واقعی میں طاقتور ہو جاتا ہے، جنات واقعی میں طاقتور ہو جاتے ہیں۔ اپنے معاملات کو اللہ کی طرف، آپ کو احساس ہو گیا کہ یار میرے ساتھ یہ معاملات بن رہے ہیں، تو یہ علامات بھی بتائی ہیں ہم نے، یہ علامات سنی ہیں، تو اب اس کا اگلا حل کیا ہے، ان کو ڈسکس نہ کریں لوگوں کے ساتھ، اب اس کے حل کی طرف جائیں، اللہ سے استغفار کریں، نمازوں کے اندر اپنی پابندی لائیں، ذکر و اذکار کے اندر پابندی لائیں، انشاءاللہ اس کے بعد جو پڑھائی میں انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اس کو روٹین سے کریں، آپ کا معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان نو ٹائم آج ہی میرا معاملہ ٹھیک ہو جائے، آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، 313 دفعہ آیت الکرسی شروع کر دیں، 5 وقت کی نماز 313 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دیں، اور اخلاص فلق ناس صبح و شام 33 دفعہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جیسی بھی بندش ہے،
شادی کی ہے، کاروبار کی ہے، سفر کی ہے، مقدمہ آپ کی فیور میں نہیں آ رہا، اللہ کے حکم سے آپ کی وہ بندش فوراً ٹوٹے گی انشاءاللہ. آزما کے دیکھ لیں آپ. اور اس کے بعد اسی پڑھائی والے پانی کو دم کر کے پئیں بھی ساتھ، تاکہ اگر خون کے اندر، جسم کے اندر کوئی اثر ہوگا وہ بھی انشاءاللہ اس سے زائل ہوگا. گھر میں بھی چھڑکا دیں ہو سکے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ملے گا. پھر بھی کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ باکس میں سوال کر کے، یا واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، اسی نمبر پہ واٹس ایپ بھی ہے میرا، دوسرا بھی آپ میسج کر دیں واٹس ایپ پہ، انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا. ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، یہ صدقہ جاریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.